BBC ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں لکھاری اور براڈ کاسٹر جم الخلیلی ہمیں الخوارزمی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ایک فارسی ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ نگار اور بغداد کے بیت الحکمت سے منسلک ایک اسکالر تھے۔ اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق اور تعلیم کا ایک معروف مرکز تھا اور سنہرے اسلامی دور کے بہترین دماغ یہاں جمع ہوتے تھے۔ الخوارزمی فارس میں 780 عیسوی کے آس پاس پیدا ہوئے اور وہ ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ المامون کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا، جو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ BBC اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے اور BBC اردو کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک غلام کی قیمت 300 درہم اور دوسرے کی 500 درہم ہوتی ہے۔ جس غلام کی قیمت 300 درہم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورثہ میں صرف ایک بیٹی چھوڑتا ہے۔ پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وارث بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ وفات پانے والا غلام 400 درہم مالیت کی جائیداد ترکے میں چھوڑ جاتا ہے، تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں سے کتنا حصہ آئے گا؟ ریاضی کا یہ الجھا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جو 9ویں صدی عیسوی کے آغاز میں لکھی گئی تھی۔ یہ مسئلہ دراصل ورثہ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بھر میں اس کے عنوان کتاب الجبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہیں اور یہ قرون وسطی میں متعدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی تھے۔ ان کا نام میں نے پہلی مرتبہ تاریخ کے مضمون میں اس وقت سنا تھا جب میں عراق میں ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرا کے موضوع پر لکھتے ہیں۔ یہ لفظ براہ راست اس کتاب کے عنوان سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک ذیلی شعبے کا درجہ دیا گیا ہے۔ خوارزمی دراصل 780 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا۔ ان کی زندگی سے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ 9ویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے۔ اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی۔ وہ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے۔ خلیفہ مامون جو خود یونانی کتب کے عربی تراجم کروانے کے شہدائی اور تاریخ میں سائنسی علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے۔ الخوارزمی خلیفہ کے بنائے گئے بین الحکمت میں کام کرتے تھے، جو ایک ایسا ادارہ تھا جو سننے میں بالکل فرضی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ترجمے اور سائنسی علوم میں اصلی تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں ایسے دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ عربی کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ یہ نہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ ان سائنسی کتب میں متنوع سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا، جس میں فلسفہ، علم طب، ریاضی، علم بصریات اور علم فلکیات وغیرہ شامل ہیں۔ 9ویں صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں علم فلکیات پر تحقیق کے لیے رصدگاہیں بنوائیں۔ اس کے 1 یا 2 سال بعد یونانی علم فلکیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا۔ اس دوران الخوارزمی کی سرپرستی میں متعدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متعدد مشاہدے کیے۔ اس دوران ہی ایک مقام پر موجود 22 ستاروں کا طول العرض اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا۔ المامون نے اس دوران جبل قاسیون کی ڈھلوان پر ایک اور رصدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں سے دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس رصدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید اعداد و شمار اکٹھے کرنا تھا۔ اس کام کے اختتام پر الخوارزمی اور ان کے ساتھی متعدد ستاروں کے محل وقوع سے متعلق اعداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے۔ ایک اور شاندار پروجیکٹ جو ان اسکالرز کی جانب سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا۔
यूनानी माहिर फल्कियात टोनोमी ने अपनी मारूफ किताब दी जियोग्राफी में दुनिया भर के जोग्राफिया से मुतालिक जो कुछ भी मौजूद था वो दर्ज किया था। कहा जाता है कि उनके काम का अरबी तर्जुमा ही जोग्राफिया में इस्लामी दुनिया की दिलचस्पी का बाइस बना। अल मामून ने अपने स्कॉलर्स को दुनिया का नया नक्शा बनाने की हिदायत की, क्योंकि टोनोमी की जानिब से बनाए गए नक्शे में अहम इस्लामी शहर जैसे मक्का या दारुल हुकूमत बगदाद शामिल नहीं थे। अल ख्वारिज़मी और उनके साथियों ने इन दो शहरों के दरमियान फासले को नापने की ठानी। इस सिलसिले में उन्होंने चांद ग्रहण के दौरान पैमाइश की और अदादो शुमार लिए। उन्होंने इस कदीम दौर में इन दोनों शहरों के दरमियान जो फासला निकाला वो मौजूदा दौर के आदादो शुमार के मुकाबले में 2% से भी कम गलत था। उन्होंने फिर दीगर अहम मकामात के वो खतूत दोबारा जानने की कोशिश की जिनसे इन मकामात के मरकजी नुक्ते का मकाम मालूम हो सके। अल ख्वारिज़मी की किताब सूरतुल अर्ज़ यानी दुनिया की तस्वीर के बाइस उन्हें इस्लाम के पहले जोग्राफिया निगार होने का एहसास हासिल है। ये किताब 833 ईस्वी में मुकम्मल हुई। इस किताब में 500 शहरों के तूलुल अर्ज़ और तूलुल बलद की टेबल मौजूद थे। इस किताब में मुख्तलिफ मकामात को कस्बों, दरियाओं, पहाड़ों, समंदरों और जजीरों में तकसीम किया गया। ताहम ये तमाम कामयाबियाँ उनके रियाजी के शोबे में कारनामों के सामने धुंधला जाती हैं। उनकी जानिब से हिंसों और आदात पर लिखे जाने वाले मकालों के बाइस मुसलमान दुनिया में निज़ाम आशारी यानी डेसिमल नंबर सिस्टम मुतारिफ हुआ। उनकी किताब जमो तफरीक बिल हिंद को रियाजी के ज़ैली शोबे में खासी अहमियत हासिल है। ये किताब 825 ईस्वी के करीब लिखी गई थी, ताहम इसका कोई मुस्तनद अरबी तर्जुमा मौजूद नहीं है और किताब का उन्वान भी सिर्फ एक अंदाज़ा है। ताहम शायद ये आशारी निज़ाम पर लिखी गई वो पहली किताब थी जिसका लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया। इस किताब में हिसाब से मुतालिक मुख्तलिफ हिदायत बताई गई हैं और यहीं से लफ्ज़ एल्गोरिथम की इस्तिलाह वजूद में आई, जो दरअसल अल ख्वारिज़मी को लातीनी में बोलने का तरीक़ा है। दरअसल ये और इससे कबल सामने आने वाले अल ख्वारिज़मी के काम के तर्जुमे को यूरोप में तनक़ीद का निशाना बनाया गया। ये वो वक्त था जब यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था। यही वजह है कि ख्वारिज़मी के काम को ख़तरनाक या जादूगर ताना गया। उनका अजीम तरीन काम यकीनन उनकी अलजबरा से मुतालिक किताब थी। अल ख्वारिज़मी कदीम फ़ारसी मज़हब ज़ोरेस्ट्रियन के पैरोकार थे और हमारे ख़याल में उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। किताब अल जबर के पहले ही सफ़े पर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है दर्ज है। आज भी मुसलमान लिखारियों की जानिब से लिखी जाने वाली अक्सर किताबें इसी जुमले से शुरू होती हैं। इस किताब में अल ख्वारिज़मी ने रियाजी के ऐसे गैर वाज़ेह क़वाइद को यकजा किया जिनके बारे में सिर्फ चंद अफराद को ही मालूम था। इसके बाद उन्होंने इन क़वाइद को एक हिदायतनामे की शक्ल दी जिसके ज़रिए रोज़मर्रा के मसाइल का हल निकाला जा सकता है, जैसे विरासत, तिजारत और ज़राअत जैसे शोबे। यहाँ अल ख्वारिज़मी के बाद आने वाले मुसलमान रियाज़ीदानों की तारीफ़ करना भी ज़रूरी है, जिन्होंने इनके काम की तशहीर भी की और यूरोप पर उनके काम के बाइस होने वाले असर के बाद उसके मुस्तनद होने के बारे में सबूत भी पेश किए। उनकी किताब का 12वीं सदी में लातीनी ज़बान में 2 मरतबा तर्जुमा किया गया। यहाँ हमें इस हवाले से मोहतात होने की ज़रूरत है कि हम रियाजी का एक शोबा ईजाद करने का सहरा अल ख्वारिज़मी के सर ना रख बैठें, सिर्फ इसलिए कि इसके लिए जो नाम हम आज इस्तेमाल करते हैं अलजबरा, वो अल ख्वारिज़मी की किताब के नाम से वजूद में आया। मिसाल के तौर पर इस हवाले से शवाहिद मौजूद हैं कि यूनानी और बाबली रियाज़ीदान अल ख्वारिज़मी से बहुत पहले अलजेब्राइक इक्वेशंस हल कर रहे थे। इसके अलावा उनसे कबल अजीम यूनानी रियाज़ीदान और हिंदू रियाज़ीदान भी इस हवाले से काम कर चुके हैं। क्या इस ज़ैली शोबे का उन्वान उनकी किताबों से मंसूब नहीं किया जा सकता? मेरे नज़दीक नहीं। इसकी वजह यह है कि अल ख्वारिज़मी का मौक़िफ़ था कि उनकी किताब एक हिदायतनामा था जिसके मुताबिक आदाद व शुमार में तब्दीली अलजबरा के ज़रिए की जा सकती थी। ताहम उनका मकसद इससे बड़ा था। उन्होंने वजाहत की थी कि उनकी किताब का मकसद वो बताना है जो अर्थमेटिक्स में सबसे आसान और मुफीद है, जैसे मर्दों को विरासत तकसीम करने के अमल में अदालती निज़ाम का सामना, तिजारत, जायदादों की तकसीम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उनके आपस के लेन देन, जहाँ ज़मीन के पैमाइश, नहरों की खुदाई, ज्योमेट्रिक कंप्यूटेशन और इस तरह के दीगर मसाइल जिनमें रियाजी की ज़रूरत पड़े।
کتاب الجبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بطور تھیوریٹیکل فزسٹ پہلے حصے میں میرے لیے انتہائی دلچسپ مواد موجود ہے، کیونکہ یہاں الخوارزمی الجبرا کے قواعد وضع کرتے ہیں اور سوال حل کرنے کے مراحل اور مختلف ایکویشنز کا حل نکالنے کے لیے مختلف الگوریتھمز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک ایکویشن کے ساتھ ان کے جواب کا تصویری ثبوت موجود ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے، جس کے ذریعے وہ روزمرہ کے مسائل کا حل ڈھونڈتے۔ تاہم یہ کتاب الجبرا پر آج ملنے والی کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ اپنی کتاب کے صفحات کو علامات اور ایکویشن سے بھرنے کے بجائے انہوں نے انتہائی عام فہم زبان میں یہ سب کچھ بیان کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو بات الجبرا کی علامات کے ذریعے 2 لائنز میں بتائی جا سکتی تھی، وہ 2 صفحات پر مبنی وضاحت کے ذریعے بتائی گئی۔ تاہم الخوارزمی نے جو کام پہلی مرتبہ کیا اور جس کے باعث وہ منفرد نظر آتے ہیں، وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے مگر انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ الخوارزمی مخصوص سوالات حل کرنے کے بجائے عام فہم قواعد سامنے لائے ہیں، جن کے ذریعے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایکویشنز کو مرحلہ وار طریقے سے حل کرنا یعنی الگوریتھم کے ذریعے۔ اس طرح الخوارزمی نے یقینی بنایا کہ الجبرا کو بطور ایک علیحدہ مضمون دیکھا جا سکے، نہ کہ اعداد و شمار میں تبدیلی کی ایک تکنیک۔ الخوارزمی 858 عیسوی میں وفات پا گئے، لیکن ان کا مقام اس ریاضی دان کا ہے جنہوں نے ارتھمیٹکس اور جیومیٹری کی موجودگی میں ریاضی کا ذیلی شعبہ متعارف کروایا۔ دنیائے سائنس کے عظیم مورخ جارج ساٹن متعدد جلدوں پر محیط کتاب دی انٹروڈکشن ٹو سائنس لکھنے کے باعث مقبول ہیں۔ اس کتاب میں وہ سائنس کی تاریخ کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصہ آدھی صدی پر محیط ہوتا ہے، جس کا عنوان اس عرصے کے سب سے اہم سائنسدان کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ اس میں 800 سے 850 عیسوی تک کے عرصے کا عنوان ہے دور الخوارزمی۔